خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اب ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. وہ دور ایسا ہے کہ جس میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ پھر اسفار کا سلسلہ ہے، اور اسفار میں بھی پھر جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے اسفار ہیں خاص طور پہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اپنی آل کو نائب رسول فی الہند منتخب کر کے جس طرح ڈپیوٹ کرتی ہیں ہندوستان کے لیے، بتائیے ذرا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کو واضح کیا ہے، اور یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی یہ کوئی آسان نہیں تھی. یہ کام اس وقت ہی ہو سکتا تھا کہ جب آپ کے اخلاق و کردار میں اخلاق الہیہ کا پورا انعکاس موجود ہو. تو اس کام کے لیے آپ نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اور برس ہا برس تک تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کرتے رہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے کہ در منی او کنی دفن منی، تو انائے مطلق میں اللہ تعالیٰ کی خودی میں اپنی خودی کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو دفن کر دے. یہ کام جب ہوتا ہے تو اس وقت انسان مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دینا. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. تو آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور کم و بیش 20 برس تک ان کی خدمت میں حاضر رہے. سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کی، اور سفر کے عالم میں آپ کا بستر اور ضروری سامان اپنے سر پہ رکھ کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تربیت کا ایک مرحلہ تھا. آپ کے ساتھ اسفار بھی کیے، سیاحت بھی کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف تہذیبوں کو دیکھا جائے، مختلف لوگوں سے ملا جائے، مختلف سلاسل طریقت کے مشائخ سے ملاقات کی جائے، اور ان سے علم و حکمت کے موتی چنے جائیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا سلسلہ طریقت میں یہ خاص طور پہ یہ جب دیکھا کہ مرشد جو ہے وہ مرید کو پہلے لیے گھومتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے ہیں. یہ خاص تربیت کا حصہ، اور یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی نظر آتی ہے. جی ہاں، تربیت کا جو بھی انداز اس زمانے میں مشائخ چشت کے ہاں تھا وہ آپ نے اختیار کیا. درست. تو اس سلسلے میں آپ نے مختلف شہروں کے سفر خواجہ صاحب کے ساتھ ہی کیے، اپنے مرشد کے ساتھ. سیستان کا سفر کیا، دمشق، اوش، بدخشان، بغداد، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ شریف کا بھی سفر کیا. تو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تو عالم بیداری ہی میں مراقبہ میں آپ کو روضہ پاک سے آواز آئی کہ معین الدین دوست ماست، کہ معین الدین ہمارا دوست ہے. اورا قبول کردموں برگزیدم، میں نے اسے قبول کیا اور اسے چن لیا. تو یہ بشارت ملی. اس کے بعد آپ کی تسلی ہوئی اور وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. تو پھر کسی اور سفر میں یا اسی سفر میں، محققین اس بارے میں تفصیل نہیں بتا سکے، اسی دربار سے آپ کو ہندوستان کی ولایت سونپی گئی، اور قطب المشائخ فی الہند کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام ہندوستان کی سیر کروائی عالم واقعہ میں، اور اجمیر کی پہاڑی بھی دکھا دی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اجمیر کا رخ کیا اور وہاں لوگوں کے قلوب کو توحید کے پیغام سے منور کیا. اچھا، اسی سفر میں مکہ پاک بھی آپ کو جانا ہوا؟ یہ پہلا سفر ہے. یہ پہلا سفر ہے جو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ آپ نے کیا. آپ نے عمرے اور حج کے کئی سفر کیے، کم از کم 2 تو کیے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہم ان کا تعین نہیں کر سکتے. آپ کی جو تاریخ ہے وہ گرد و غبار میں اٹی پڑی ہے. ممکن ہے اجمیر کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہو کہ آپ بادشاہ کے پاس کب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، بادشاہ نے کب آپ سے ملاقات کی، لیکن وہ ابھی تک محققین کے سامنے نہیں.